دیکھیں جو پہلے بھائی نے کویشچن کیا، کسی نے ان کو آفر کی ہے کہ ہمارے چلتے ہوئے کاروبار میں انویسٹرز لے کر آئیں، جو آپ لے کر آئیں گے جتنی انویسٹمنٹ ہوگی مثلا 3 لاکھ کی ہے تو ہم آپ کو اس پر 5,000 روپے دیں گے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور ہر ماہ دیں گے، انہوں نے یہ کہا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے ورکنگ کرتے ہیں تو یا تو بغیر پیسے کے کرتے ہیں، اس کو صرف ایک وکیل کہا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، چاہے وہ تحریری طور پہ ہو یا زبانی ہو، کہ ٹھیک ہے میں آپ کا یہ ورک کرتا ہوں اور اس کام کے اتنے پیسے۔ ایسی صورت میں آپ اس کے امپلائی ہوتے ہیں اور اس کو شرعی طور پہ اجارہ کہتے ہیں۔ اور جب ایک آدمی ایک کوئی خاص مخصوص وقت نہیں ہوتا، صرف ایسے جیسے یہ آپ نے کام کا کیا کمیشن والا، تو اس شخص کو کہا جاتا ہے اجیر مشترک۔ اجیر مشترک کا مطلب کہ وہ اور بھی کام کر سکتا ہے اور آپ کا بھی کام کر سکتا ہے، اس کو اجیر مشترک کہتے ہیں۔ جیسے درزی ایک وقت میں 10 آدمیوں کا کام کر رہا ہوتا ہے، مکینک 10 کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو اجیر مشترک کہا جاتا ہے۔ اجیر مشترک جو ہے، اگر آپ نے پیسہ فکس کیا ہے کہ میں انویسٹر لاؤں گا اور پھر میں اس طریقے سے کروں گا تو اتنے پیسوں پہ اتنا مجھے کمیشن یا سیلری مل جائے گی، تو آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ امپلائی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کام کرتا ہے تو کام بھی متعین ہونا چاہیے، اور اس کی جو سیلری ہے یا جو اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کو اجرت کہا جاتا ہے، وہ بھی فکس اماؤنٹ میں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں انویسٹر لاتا ہوں، محنت کروں گا، اب میں لا سکوں نہ لا سکوں، میری محنت کے ہر مہینے 10,000 دینے ہوں گے، ایک یہ چیز ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ لے کر آئیں، جتنے کی انویسٹمنٹ ہوگی اس میں ہم اتنا کمیشن دیں گے۔ اب وہ کتنی انویسٹمنٹ آئے گی اور کمیشن پھر اس کا کتنا بنے گا، یہ سب غیر معلوم ہے۔ اصل شریعت یہ کہتی ہے کہ غیر معلوم پر آپ کام نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے فقہاء نے ضرورت زمانہ کے اعتبار سے اس کی اجازت دی کہ شروع میں تو پتہ نہیں کتنے کی انویسٹمنٹ آئے گی اور اس پہ میرا کمیشن کتنا بنے گا، لیکن جب میں لے آؤں گا تو انویسٹمنٹ بھی پتہ چل جائے گی اور کمیشن بھی متعین ہو جائے گا۔ گویا کہ شروع میں جہالت ہے، لیکن آخر میں یہ جہالت اٹھ جائے گی اور سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اس صورت میں بہرحال آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے اس کام کی نوعیت دیکھیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے، کیونکہ آپ نے تو ایک اجمالی طور پہ بات کہی، وہ کیا کام کر رہے ہیں، رننگ بزنس کے اندر کس طریقے سے انویسٹمنٹ کروائیں گے، اور اس سے جو ڈیل کریں گے وہ کیسی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ سارے کام ناجائز ہو رہے ہوں، آپ آدمی پکڑ کے لا کر دیں اور بعد میں وہ دھوکہ دے دیں، کوئی مسئلہ کریں اور سارے آپ کی گدی آ کر پکڑ لیں۔ آپ 5,000 کے کمیشن کے چکر میں لوگوں کو بیچاروں کو پیسہ انویسٹ کروا دیں اور پھر وہ غائب ہو جائیں اور سارے آپ کے گھر کے اوپر یلغار کر رہے ہوں اور آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہوں۔ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بہت